نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو آیت ہے یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 78 کا پہلا حصہ ہے. اس میں قارون بیان فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، یہ مجھے اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، جو میری دولت ہے، جیسا کہ اس رکوع کے شروع میں بیان ہے کہ اس کی جو خزانے کی چابیاں تھیں وہ ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ یہ میں نے حاصل کیا ہے یہ میں نے اپنے علم کی بنا پر حاصل کیا ہے. اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 79 ہیں، یعنی سونے کا اٹامک نمبر ہے. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ جو سونا بنایا ہے یہ میں نے اپنے علم سے بنایا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سبھی نام سکھلا دیے. تمام جو علوم ہیں وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور انہی سے آہستہ آہستہ وہ ان کی اولاد تک ٹرانسفر ہوئے. یعنی کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ جو تمہارے پاس دولت ہے اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالو، غریبوں کو زکوٰۃ دو. اور بہت معمولی سا حصہ انہوں نے اس کو مقرر فرمایا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے نہ صرف بات ماننے سے انکار کیا بلکہ اس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی. اور اس نے ایک عورت جو تھی اس کو کچھ پیسے دیے، اور بہت سے لوگوں کو پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا. اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام واعظ کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، تو وہ عورت جو تھی وہ آپ پر بہتان لگانے کے لیے آپ کے روبرو کھڑی ہو گئی. چنانچہ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات نہ کر سکی، کیونکہ پیغمبر کا ایک خاص جاہ و جلال ہوتا ہے. ہر آدمی خاص کر کے غلط قسم کا آدمی نبی سے بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. چنانچہ وہ اس نے جو سارا قصہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان فرما دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جلال میں آگے. انہوں نے قارون سے کہا کہ تم زمین میں دھنس جاؤ. چنانچہ زمین پھٹ گئی اور قارون اس میں گر پڑا. اس نے کہا کہ تم مجھے زمین میں اس لیے دھنسانا چاہتے ہو کہ یہ جو میرا مال ہے یہ تم آپ خود حاصل کرنا چاہتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اس کا مال بھی اس کے سر پر رکھ دیا جائے. چنانچہ وہ اپنے مال سمیت زمین میں دھنس گیا. اور یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سونے کا اٹامک نمبر بیان کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سائنسی طور پر، سائنسی اعتبار سے کوئی ثبوت دو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود پاک موجود ہے. آج سے 1400 سال پہلے اس نے یہ آیات ہیں سورۃ قصص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسی میں اس نے نازل کیا کہ سونے کا اٹامک نمبر جو ہے وہ 79 ہے. اس کے بعد جو آیت نمبر 79 ہے یہ آیت نمبر ہے 78. یہ آیت 78 ہے. اس کے بعد آتی ہے 79 فخرجا علی قومہ فی زینہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. لوگوں نے جب وہ اس فرعون قارون نے جب جلوس نکالا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، تو لوگوں نے جو دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کہ کاش یہ مال ہمیں حاصل بھی ہو جو کہ قارون کے پاس ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو غرق کر دیا
تو پھر وہ کہنے لگے کہ بہتر ہی ہوا کہ ہمارے پاس یہ مال نہیں ہے، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں غرق ہو جاتے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قول انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کے جو پہلے جو میں نے اعداد بیان کیے 79 بیان کیے ہیں، وہ اس کے مفرد اعداد ہیں، یعنی 1 کا 1، 20 کا 2، 30 کا 3، 2 کا 2، یعنی 9 سے اوپر عدد بیان نہیں کیے۔ اگر اس کے مرکب اعداد بیان کیے جائیں تو وہ 1429 بنیں گے۔ اور یہ آیت نمبر 78 ہے۔ 78 کا جو پہلا مفرد عدد ہے وہ 15 بنتا ہے، 7 اور 8 15 بنتا ہے۔ اور اگر 1429 میں 15 جمع کر دیا جائے تو 1444 بن جائے گا، یعنی دنیا کو اس بات کا علم 1444 ہجری میں پتہ چلے گا کہ سونے کا اٹامک نمبر قرآن میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً کی بلکہ یقینی طور پر دوسری دھاتوں کے بھی اٹامک نمبر قرآن جیت میں بیان کر دیے ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر بیان کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہی یہ کلام ہے، کیونکہ انسان تو اس وقت یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ جو سونے کا اٹامک نمبر ہے وہ 79 ہے۔ اسی طرح لوہے کا، پھر اس میں 5 جو دھاتیں ہیں ان کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے، سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور سکہ، یہ 5 دھاتیں ہیں۔ ان 5 کے اٹامک نمبر قرآن میں بیان فرما دیے گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی علم کی علامت ہے، کیونکہ وہی اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، سب کچھ زمین میں پیدا کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور پیدا وہی کر سکتا ہے جس میں پیدا کرنے کی قوت ہو، قدرت ہو، علم ہو، عقل ہو، اور اس کے پاس ذرائع ہوں۔ اس کو تو ویسے ذرائع کی ضرورت نہیں، وہ صرف یہی کہتا ہے کن فیکون، جب وہ کہتا ہے کسی کام کے ہونے کا تو وہ فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، نائب بھیجنے والا ہوں۔ فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ فی الارض خلیفہ کے بھی 46 اعداد بنتے ہیں۔ اس سے پہلے زمین میں جو انسان کی طرح کی مخلوق ہوئی ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان وہی ہے جس کے 46 کروموسوم ہیں۔ فی الارض خلیفہ کے جو اعداد ہیں وہ 46 بنتے ہیں، اور انسان کے 46 کروموسوم ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق جو انسان کی وضع قطع کی ہو وہ انسان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے 46 کروموسوم نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ جہان بنایا، اور سب چیزیں جتنی ہیں ان کو خلق فرمایا، اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے سب چیزیں خلق کر دی ہیں۔ اور اس کو خلق کرنے کے بعد اس نے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجا تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنے تصرف میں لائے، ان کو استعمال کرے، ان سے مختلف چیزیں بنائے اور ان سے مستفید ہو۔ یہ جو قارون کا قصہ ہے یہ 8ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ ان قارون کان من القوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ دراصل یہ قارون کا واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا،
پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ مت بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو قرآن، یہ جو قارون کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر 72 یعنی 72 نمبر سے شروع ہوا ہے اور یہ جاتا ہے آیت نمبر 76 سے شروع ہوتا ہے اور 82 تک جاتا ہے، یعنی 82 نمبر 76 سے لے کر 82 تک یہ 7 آیات بنتی ہیں. اگر ان 7 آیات کو جمع کیا جائے تو ان کا مجموعہ 553 بنتا ہے. 553 کو اگر 7 سے جمع کیا جائے تو اس کا ایکس بار جو ہے وہ 79 ہی نکلے گا. قرآن حکیم جو کہ ایک بہت مبارک کتاب ہے، اس کے کسی اور جگہ پر رکوع جو ہے نہ تو ان کے نمبر اتنے زیادہ بڑے ہیں نہ چھوٹے ہیں. اس کے رکوع کا یہ تسلسل ہے، یہ صرف اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر فرمایا ہے. میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے، خاص کر کے قارون کے بارے میں ہی پڑھا ہے، اور یہ میں نے آپ پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے جو قارون کے بارے میں کہا اور اس میں سونے کا اٹامک نمبر بیان کر دیا، یہ صرف وہی بیان کر سکتا ہے جس کے پاس یہ علم ہو یا جو چیز بنانے والا ہو. جو بنانے والا نہ ہو اس کو تو اس کے اٹامک نمبر کا پتہ ہی نہیں ہو سکتا، اس کے تو علم میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی. یہ میں آپ سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات موجود ہے جس نے کہ آج سے 1400 سال پہلے سونے کا اٹامک نمبر قرآن جیت میں بیان فرما دیا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میرے خیال میں یہ کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.